بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی فرضی من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ میری خوش دامن صاحبہ پر بیتا ہوا سچا واقعہ ہے۔ اللہ بخشے، وہ بہت عبادت گزار خاتون تھی۔ عربی اور فارسی پر بھی ابو رکھا کرتی تھی۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکی تھی۔ ان کی زبان سے بارہا سنی اس کہانی کا ایک لفظ پتھر پر نقوش کی مانند آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ یہ واقعہ 1946 میں پیش آیا، جب ہندوستان کے مسلمانوں میں پاکستان کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ کونے کونے میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی، اور بدقسمتی سے ہمارا ہنستا بستا گھرانہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ویسے تو ہم لوگوں کا تعلق یوپی کے کسی اور شہر سے تھا، لیکن میرے شوہر ملازمت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی مسلم ریاست میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میں شادی ہو کر آئی تو سسرالی عزیزوں میں ایک بیاہی نند اور کمسن دیور کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ساس سسر چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے ہی اس بچے کو علیم الحق کی اولاد کی طرح پرورش کی تھی۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی مذہبی علوم کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی خود علیم الحق کا شروع ہی سے مذہب کی طرف جھکاؤ تھا۔ 12 سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر چکے تھے اور 5 وقت کے نمازی بھی تھے۔ جوان ہونے پر علیم الحق کی شادی میں نے اپنے حقیقی چھوٹی بہن سے کرا دی تھی، تو بچپن کا یہ تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ ضلع بہرانچ تانپارہ سے 2 اسٹیشن آگے یوپی کا ایک ضلع ہے، جو سید سالار سعود احمد غازی جیسے بزرگ کی نسبت سے کافی مشہور ہے۔ علیم الحق نے اپنی شادی کے بعد وہاں سائیکلوں کی دکان کھول لی تھی اور پھر بہرانچ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ لیکن جب دلوں میں فاصلے نہ ہوں تو 2 اسٹیشن کی دوری کیا اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب ہم لوگ ایک دوسرے سے نہ ملتے۔ کبھی تو وہ چکر لگا لیتے، کبھی ہم جاتے۔ انہی سائیکلوں کی بلٹی چھڑانے کے لیے کولکتہ جانا پڑ گیا۔ کولکتہ سے ان دنوں فسادات کی خبریں متواتر آ رہی تھی۔ ہمارا جی ہول رہا تھا اور سبھی ان کے جانے کی مخالفت کر رہے تھے، مگر جن کا خدا پر پختہ یقین ہو انہیں اپنے ارادوں سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ وہ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے تھے کہ اگر نصیب میں موت لکھی ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے۔ علیم الحق کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو ایک انجان خوف نے گھیر لیا تھا۔ اس زمانے میں فون کی بھی سہولت عام نہیں تھی جو ان کی خیریت سے پہنچنے کی فوراً اطلاع مل جاتی۔ بس زبان پر ہر لمحہ ان کی خیریت کی دعائیں رہتی، اور اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ 1 ہفتہ گزرنے پر علیم الحق کا مختصر سا خط ملا تھا، جس نے ہمارے دلوں کو اطمینان بخشنے کے بجائے تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہاں کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ سڑکیں شہیدوں کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہیں۔ جا بجا انسانی اعضاء بکھرے نظر آتے ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں ہوٹل میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ دعا کریں کہ خیریت کے ساتھ اپنا کام نپٹا کر واپس آ جاؤں۔ یہ علیم الحق کا پہلا اور آخری خط تھا۔ اس کے بعد تو ان کی کوئی خیر خبر نہ آئی۔ ہمارے دلوں کا تو بس خدا حافظ تھا۔ ہر وقت ایک دھڑکا لگا ہوا تھا، ہر آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے، آنکھیں دروازے میں گھڑی رہتی۔ ایسا لگا کرتا تھا کہ جیسے دعائیں بھی بے اثر ہو چکی ہیں۔ کئی دن اسی طرح گزرے تھے۔ آخر میرے شوہر سے نہ رہا گیا۔ بھائی کی محبت نے خون میں ایسا جوش مارا تھا کہ خود بھی اس جلتی آگ میں جا کر کود پڑے تھے۔ کولکتہ پہنچ کر انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے علیم الحق کی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شہر کا چپا چپا گھنگال ڈالا، بڑے چھوٹے سارے ہوٹلز میں دیکھ ڈالا تھا، اسپتالوں میں جا کر ڈھونڈا تھا، دینی مدارس اور فلاحی اداروں سے رابطہ قائم کیا تھا، ریڈیو پر اعلانات کروائے، اخبارات میں اشتہارات دلوائے، غرض اپنی طرف سے کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑیں کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور 1 ماہ بعد وہ مایوس چہرہ لیے بہت تھکے شکستہ قدموں سے گھر واپس آ گئے۔ ان کے واپس آتے ہی ہمارے گھر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ امید کی رہی صحیح کرن نے دم توڑ دیا تھا۔ ہر آنکھ صدمے سے اشک بار، ہر چہرہ سوگوار دکھائی دے رہا تھا۔ میری بوڑھی والدہ جوان بیٹی کے دکھ پر الگ نڈھال تھی۔ بہن کی حالت تو دیوانوں سے بدتر تھی۔ وہ پہروں گمسم بیٹھی آسمان پر نظر جمائے نہ جانے کیا کھوجتی رہتی تھی۔ نہ کھانے پینے کا ہوش رہا اور نہ ہی تن بدن کی شدت کا۔ اگر خدا نے مجھے ہمت و استقلال کی لازوال دولت نہ بخشی ہوتی تو نہ جانے ان سب کا کیا حشر ہوتا۔ لیکن میری 10 سالہ بھانجی جب اپنے تایا ابو کا بازو پکڑ کر سوال کرتی کہ آپ تو میرے ابو کو لینے گئے تھے، اکیلے کیوں چلے آئے؟
اس وقت تو میرے حوصلوں کی دیواریں بھی لرزنے لگا کرتی تھیں۔ ایک روز گنج مراد آباد سے تشریف لے آئے تھے۔ انہیں بھی علی ملحق کی گمشدگی کی خبر پہنچ گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ پیر صاحب مجھے روتا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلے گئے تھے اور پھر سر اٹھانے کے بعد اپنے سفری تھیلے سے ایک چراغ نکال کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا، 12 بجے رات کے بعد کوئی مرد یا عورت تنہا قبرستان جا کر سب سے اونچی قبر کے اوپر یہ چراغ جلاتے۔ اگر یہ چراغ کچھ دیر بھی جلتا رہا تو امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، لیکن اگر کسی وجہ سے چراغ نہ جل سکے یا جلتے ہی بجھ جائے تو پھر وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ ان کا مطلب بہت واضح تھا، مگر اندھیرے میں امید کی یہ مدھم سی کرن بھی بڑی غنیمت تھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ چراغ جلانے والے کو کہاں سے تلاش کیا جائے۔ تان پارہ میں ایک ہی قبرستان تھا اور وہ بھی آبادی سے کافی دور تھا۔ اس کے آگے نیپال کے گھنے جنگل شروع ہو جاتے۔ رات تو رات، وہاں تو دن کے وقت بھی جاتے لوگ خوف کھایا کرتے تھے۔ میرے شوہر کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، کسی دیہات کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ لے دے کر مردوں میں دکان کا ایک نوکر تھا، مگر وہ اس قدر بزدل اور ڈرپوک تھا کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی کسی کو کیا پڑی تھی کہ دوسروں کی خاطر جان جوکھم میں ڈالتا، اور پھر آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کے سہاگ کی واپسی کے لیے میں خود ہی اس کام کو سر انجام دوں گی۔ اپنے اس فیصلے کا میں نے گھر میں کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا اور خاموشی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات 12 بجتے ہی میں اپنے قدیمی ملازمہ کو ساتھ لے کر چپکے سے گھر سے نکل پڑی۔ ہماری یہ ملازمہ جسے بحری اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے بھیدی کہا جاتا تھا، تھی تو لمبی چوڑی مضبوط ہاتھ پیروں کی، لیکن دیکھا جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا کہ اس میں بات سننے اور سمجھنے کی تو صلاحیت نہیں تھی۔ مگر مجھے تو بس دوسرا کوئی بھی چاہیے تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور ساری کائنات پر ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ ویسے بھی قصبوں اور دیہاتوں میں تو عموماً سرے شام ہی سناٹا چھا جاتا ہے، یہ تو پھر آدھی رات تھی۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے املی نیم اور شیشمت ملگجی سی چاندی میں اور بھی ہولناک معلوم ہو رہے تھے۔ دن بھر گلیوں میں آوارہ پھرنے والے کتے اس وقت ریڑیوں کے نیچے بے سدھ پڑے تھے۔ خیر، میں جیسے تیسے اسی ماحول میں سفر کرتی قبرستان تک پہنچ گئی تھی۔ یہ پرانا قبرستان جسے لوگ کچمنا کہتے تھے، اوپر ایک ٹیلے پر واقع تھا۔ اوپر جانے کے لیے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ میں بھیدی کو درخت کے نیچے بٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے دور تک شہر خاموشہ پھیلا تھا۔ مدھم روشنی میں کچی پکی قبریں صاف نظر آ رہی تھی اور فضا میں باس گلابوں اور اگربتیوں کی سوگوار مہک رچی ہوئی تھی۔ سکوت کا یہ عالم تھا کہ پیڑ سے پتے کے گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کسی اونچی قبر کی تلاش شروع کر دی جو مجھے جلد ہی نظر آ گئی تھی۔ قبر پہ جا کر میں نے بیگ سے چراغ اور ماچس کی ڈبیا نکال کر دھڑکتے دل کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہا تھا، مگر ہوا کے جھونکے نے فوراً ہی چراغ بجھا دیا تھا۔ ماچس کی دوسری تیسری تیلی کا بھی یہی حشر ہوا۔ ساری تیلیاں پھونک دی تھیں، لیکن امید کہ جس چراغ کو تقدیر کی آندھیاں پہلے ہی بجھا چکی تھیں وہ دوبارہ روشن نہ ہو سکا۔ میں بھیگی آنکھوں اور بھوجل قدموں سے واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ دور سے آتی ہوئی تیز روشنیوں نے میرے قدم جکڑ دیے تھے۔ میں گھبرا کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ چشموں زدن میں وہ روشنیاں قریب آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ 5-6 عورتیں تھیں۔ اس ریاست میں عرصے سے رہنے کی وجہ سے اکثر ایسی خواتین بھی میری نظروں سے گزری تھیں جن کی صورت دیکھ کر بھوک پیاس سا کٹ جائے، مگر ان عورتوں کی تو شان ہی نرالی تھی۔ ان کے چہروں سے عجیب و غریب روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان کے سفید ریشمی لبادوں کے دامن چلتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے اور سیاہ لمبے بال جو کھلے ہوئے تھے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ ان کے کانوں میں موتیا کی ادھکھلی کلیوں کی بالیاں تھیں اور ہاتھوں میں بھی موٹے موٹے گجرے پہنے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے ان عورتوں کی نرالی سج دھج دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کسی قبر کے سرہانے کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ ایک عورت کے شانے پر مٹھائی کا تھال موجود ہونے کے بعد وہ بڑے باوقار انداز میں چلتی۔ قریب ہی اس مسجد تک پہنچ گئی تھی جو جناتوں کی مسجد مشہور تھی۔ میرا ذہن مستقل ان کی کھوج لگانے میں مصروف تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان عورتوں کا تعلق کس خاندان اور کس قبیلے سے ہے اور یہ اتنی رات گئے اس ویرانے میں کیا لینے آئی ہیں۔ میں سب کچھ بھول بھال کر بس یہی سوچ رہی تھی، پھر ایک ہلکا سا خیال آیا، ہو سکتا ہے یہ بڑی یا چھوٹی رانی کی رشتہ دار ہوں اور کسی رسم کے سلسلے میں مسجد میں طاق بھرنے آئی ہوں، لیکن پھر اپنی اس احمقانہ سوچ کو خود ہی رد کر دیا۔ ان میں راجاؤں یا نوابوں جیسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کہاں وہ قوس قزح کے رنگوں والے جھلمل کرتے ملبوسات، لشکارے مارتے زیورات سے سجی ہوئی البیلی ناریاں جن کے شفق رنگ چہروں پر شعلوں ہی سے لپک آنکھوں میں تفاخر اور چال میں تمکنت تھی۔
اور جن کے دائیں بائیں الڑ کنیزیں ہر قدم پر اللہ آمین کہتی چلتی تھیں، اور کہاں یہ نور کے سانچے میں ڈھلے پاکیزگی کے رنگ میں ڈوبے حسن پھرتے مجسمے میں اسی ادھیڑ بن میں تھیں کہ وہ عورتیں مسجد سے نکل کر باہر آئی تھیں۔ میں جلدی سے قبر کی آڑ میں چھپ گئی تھی، لیکن مجھے اس وقت حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا جب آڑ اور اندھیرا ہونے کے باوجود وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس عورت نے جس کے شانہ پر مٹھائی کا تھال تھا خاموشی سے تھال ہاتھ پر ڈال کر 4 گرما گرم امرتیاں نکال کر میری طرف بڑھاتی تھی۔ میں نے اپنی چادر کا پلو آگے بڑھا کر امرتیاں سمیٹ لی۔ اس کے بعد وہ اسی خاموشی کے ساتھ باری باری کر کے نیچے اتر گئی تھی۔ اس وقت میری زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی اور حلق بالکل خشک تھا۔ ان کے نیچے اترتے ہی میں نے جلدی سے قبرستان کی 4 دیواری سے نیچے جھانک کر دیکھا تھا۔ ان کے چلنے کا انداز بھی اتنا دلکش تھا کہ میں دلچسپی سے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے راج ہنسوں کی اجلے قطار کسی سبک خرام ندی کے سینے پر بہتی چلی جا رہی ہو، اور پھر یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ عورتیں بستی یا ریلوے اسٹیشن کا رخ کرنے کے بجائے جنگل کی طرف جانے والے اندھیرے جھاڑ جھنکاڑ راستوں پر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا ہلکا شک اب پختہ یقین میں تبدیل ہو چکا تھا کہ وہ عورتیں جنات کی قوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ میری پیشانی ٹھنڈے پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ میں کانپتے قدموں سے نیچے اتری تھی۔ بیدی ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہانپتی کانپتی گھر آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ سب سو رہے تھے۔ صبح جب میں نے اماں سے اپنی رات والی کارگزاری کا تذکرہ کیا تو وہ میرا منہ دیکھتی رہ گئی اور پھر کہا، شکر ادا کرو کہ تم وہاں سے زندہ سلامت بچ کر آ گئے، نہیں تو آج علیم الحق کے ساتھ ہم تم کو بھی رو رہے ہوتے۔ علیم الحق کا پھر کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قبر پر چراغ نہ جلنے کے بعد میرے دل نے تو انہیں مردہ تسلیم کر لیا تھا۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا تھا۔ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ابھر آئی تھی۔ بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ والدہ، بہن اور بھانجی میری منجھلی بہن اور بہنوئی کے پاس ہندوستان میں ہی رہ گئے تھے۔ پاکستان آنے کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر بھی داغ مفارقت دے گئے تھے، لیکن وقت کا پہیہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے تھے، اور میرے سب چاہنے والے ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ اب بس ایک میں ہوں جو ان بچھڑے ہوئے لوگوں کا غم کلیجے میں سمیٹے موت کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہوں۔ کبھی کبھی جب رات کی تنہائیوں میں میں ماضی کی کھڑکیاں کھول کر جھانکتی ہوں تو وہی خوفناک رات میرے تصور کے پردوں پر ابھرنے لگتی ہے، اور ان روشن مکھڑوں کی تابانی سے آنکھیں آج بھی چندھیانے سی لگتی ہیں، آنکھیں آج بھی چندھیانے سی لگتی ہیں، چندھیانے سی لگتی ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔